تو آئیے آج روس پر ایک تفصیلی نظر ڈالتے ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے روس کا جامع جائزہ، یہ کافی معلومات فراہم کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس بہت بڑے اور ظاہر ہے پیچیدہ ملک کے جو اہم پہلو ہیں ان کو سمجھا جائے، اس کا جغرافیہ، معیشت، تاریخ، یہاں تک کہ آج کل کے حالات۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی اہم ہوگا کہ یہ سب چیزیں کس طرح آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے آپ نے کہا جغرافیہ، تو وہ کیسے معیشت پر اثر ڈالتا ہے، یا تاریخ آج بھی کس طرح خاص طور پر موجودہ عالمی حالات میں اپنا کردار نبھا رہی ہے۔ اچھا، تو شروعات کرتے ہیں اس کے سائز سے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ رقبے کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے، تقریباً 1,71,00,000 مربع کلومیٹر، 11 ٹائم زونز۔ یہ تو سوچنا بھی مشکل ہے۔ ماسکو دارالحکومت ہے، آبادی کوئی 14.6 کروڑ کے قریب 2023 کے حساب سے، اور سرکاری زبان روسی ہے۔ جی، اور یہ جو وسیع جغرافیہ ہے نا، اس نے ہمیشہ، جیسا کہ مواد میں بھی اشارہ ہے، ایک مضبوط مرکزی حکومت کی ضرورت کو آپ کہہ سکتے ہیں بڑھاوا دیا ہے۔ ہاں، یہ ایک اہم نکتہ ہے۔ نظام وفاقی نیم صدارتی جمہوریہ کا ہے، اور ولادیمیر پوٹن وہ تو 1999 سے قیادت کر رہے ہیں۔ بالکل، تو یہ طویل قیادت اور اتنا بڑا ملک، یہ دونوں چیزیں مل کر روس کی شناخت اور اس کی پالیسیوں کا آپ سمجھیں کہ ایک بنیادی حصہ بن گئی ہیں۔ یہ کوئی اتفاق نہیں، ایک طرح کا تاریخی تسلسل ہے۔ اور معیشت، یہ جغرافیہ معاشی طور پر کیسے مددگار ہے؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ جی ڈی پی تقریباً $1.7 ٹریلین ہے، اور اس کا بڑا دار و مدار تیل اور گیس پر ہے۔ قدرتی گیس کا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا برآمد کنندہ ہے۔ جی ہاں۔ ساتھ میں کان کنی، فوجی ٹیکنالوجی، زراعت بھی اہم ہے، کرنسی تو روبل ہے۔ لیکن دیکھیں، یہاں ایک دلچسپ بات ہے۔ 2022 میں یوکرین جنگ شروع ہوئی تو مغربی پابندیاں لگیں۔ اس سے معیشت پر کافی دباؤ آیا، یہ تو ظاہر ہے۔ تاہم مواد یہ بھی کہتا ہے کہ اس کا ایک غیر متوقع نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ شعبوں میں مقامی پیداوار کو فروغ بھی ملا۔ اچھا۔ جی، تو یہ دکھاتا ہے کہ تیل اور گیس پر انحصار کتنا نازک معاملہ ہے، اور پابندیوں کے اثرات کتنے پیچیدہ ہو سکتے ہیں، کبھی کبھی دوہرے بھی۔ تاریخی بات کریں تو مواد ہمیں کئی اہم ادوار دکھاتا ہے۔ کیویائی روس سے شروع ہو کر جس نے بنیاد رکھی، پھر زار شاہی کا دور آیا، آئیون دی ٹیریبل، پیٹر دی گریٹ، جنہوں نے روس کو جدید بنانے کی کوشش کی۔ بڑے طاقتور حکمران تھے۔ بالکل۔ پھر روسی سلطنت، وہ تو بہت وسیع تھی۔ اس کے بعد 1917 کا انقلاب، اور پھر سوویت یونین کا قیام، لینن، اسٹالن، سرد جنگ، یہ سب کچھ۔ اور پھر 1991 میں سوویت یونین کا خاتمہ، اور آج کا روس، جس میں ظاہر ہے پوٹن کا دور بہت نمایاں ہے۔ اور اگر آپ ان تمام ادوار کا تجزیہ کریں، جیسا کہ مواد میں کیا گیا ہے، تو ایک چیز بار بار سامنے آتی ہے: توسیع پسندی اور ایک مضبوط مرکزی طاقت پر یقین۔ یہ صرف ماضی کی کہانی نہیں، یہ سمجھنے کے لیے بہت اہم ہے کہ روس آج دنیا میں اپنا کردار کیسے دیکھتا ہے۔ ثقافت کے لحاظ سے تو روس بہت امیر ہے۔ ادب میں دیکھیں تو ٹالسٹائے، دوستویفسکی جیسے بڑے نام، میوزک میں چائیکوفسکی، بیلے میں بولشوئی تھیٹر، کھانے پینے میں بھی ان کی خاص چیزیں ہیں جیسے بورشٹ، پیلمینی۔ مذہب میں زیادہ تر روسی آرتھوڈاکس عیسائیت ہے۔ جی ہاں، اور یہ ثقافتی ورثہ ایک زمانے تک ان کی سافٹ پاور کا ایک اہم ستون رہا ہے۔ اگرچہ مواد یہ بھی بتاتا ہے کہ حالیہ سیاسی کشیدگی نے عالمی سطح پر اس تاثر کو کافی متاثر کیا ہے۔ اب آتے ہیں آج کی سیاست اور بین الاقوامی تعلقات پر۔ ولادیمیر پوتن 2024 میں دوبارہ صدر منتخب ہوئے۔ نیٹو کے ساتھ تعلقات میں تناؤ تو ایک طرح سے مستقل ہی رہا ہے۔ شام میں ان کی فوجی مداخلت، اور خاص طور پر 2022 میں یوکرین پر حملہ۔ مواد کہتا ہے کہ اس حملے نے روس کو عالمی سطح پر کافی الگ تھلگ کر دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ روس ایک بڑی جوہری طاقت ہے اور ہتھیاروں کا ایک بڑا برآمد کنندہ بھی۔ یوکرین پر حملہ، جیسا کہ مواد میں بھی واضح کیا گیا ہے، وہ واقعی ایک آپ کہہ سکتے ہیں فیصلہ کن موڑ ثابت ہوا ہے۔ اس کے اثرات صرف علاقائی نہیں ہیں، بلکہ پوری دنیا میں محسوس کیے جا رہے ہیں، اور شاید یہ لمبے عرصے تک چلیں۔ یہ روس کے عالمی مقام کے لیے بہت اہم ہے۔ آخر میں ان چیلنجز کا ذکر کر لیتے ہیں جو مواد میں بتائے گئے ہیں۔ ایک تو یوکرین جنگ کے براہ راست اثرات ہیں، فوجی نقصانات، معاشی دباؤ، پابندیاں۔ اس کے علاوہ آبادی میں کمی کا مسئلہ ہے، اور برین ڈرین کا بھی ذکر ہے، یعنی پڑھے لکھے لوگوں کا ملک چھوڑ کر جانا۔ جی۔
اور اندرونی طور پر اختلاف رائے کو دبانے اور میڈیا کی آزادی پر پابندیوں کا بھی تذکرہ ملتا ہے۔ اور دیکھیں، یہ چیلنجز الگ الگ نہیں ہیں۔ مواد سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی ہے کہ یہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر جنگ جو ہے وہ ممکنہ طور پر آبادی کے مسائل کو مزید سنگین بنا رہی ہے، اور شاید حکومت کو اندرونی کنٹرول سخت کرنے کا جواز بھی فراہم کر رہی ہو۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مواد سے جو تصویر بنتی ہے وہ ایک ایسے بہت بڑے ملک کی ہے جس کی معیشت قدرتی وسائل پر بہت زیادہ انحصار کرتی ہے اور اس وقت دباؤ کا شکار ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مضبوط مرکزی طاقت اور توسیع پسندی اہم رہی ہے، اور آج اسے بہت پیچیدہ عالمی سیاسی چیلنجز اور اندرونی مسائل کا سامنا ہے۔ بالکل، اور یہاں ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے جو اس سارے تجزیے سے ابھرتا ہے۔ روس کی تاریخ میں یہ جو توسیع پسندی اور مضبوط قیادت کے رجحانات نظر آتے ہیں، کیا موجودہ چیلنجز یعنی جنگ، پابندیاں، آبادی کے مسائل ان تاریخی رجحانات کو بدل دیں گے یا انہیں مزید پختہ کریں گے؟ آنے والے سالوں میں روس اصل میں کس سمت جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔